قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے. فرمایا اللہ تنصروہ، اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، اگر تم نے مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ، اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، دو میں سے ایک کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا ہے. یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو، تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے، ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے. ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو، نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد، ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا، صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں جب پناہ لیا نا، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، مر گئے، مروا دیا، یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ نہیں کہا، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی، وہی سچویشن. لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے، یہاں نہیں پھر میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پہ اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے. اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو. حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، بھاگ نہ جائے کہیں، ٹھیک ہے نا، تسلیاں تو دے رہا ہوں پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے، تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں، اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا، میرے ساتھ تو ہے، گارنٹی ہے. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، کوئی وحی نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں، ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے. آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان، اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے. ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے، ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو آپ کو ہم کافر بنا نہیں رہے، آپ کافر بن چکے ہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کا کافر ہونا.